چوتھی بیٹی کے بعد مجھے میرے شوہر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اگلی بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ حالانکہ میری بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ خرم کے بہت سے چھوٹے موٹے کام میری بڑی بیٹیاں ہی کر دیتی تھیں، لیکن اس نے کبھی بھی انہیں محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، کبھی انہیں اپنے سینے سے لگا کر پیار نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میری ساس ہر وقت وارث نہ ہونے کے نقصان ہی میرے شوہر کے ذہن میں ڈالتی رہتی۔ تمہاری بیٹیاں تمہاری جمع پونجی جہیز کی صورت میں دوسرے گھر لے جائیں گی، تمہارے بڑھاپے کا کون سہارا بنے گا؟ میں تو کہتی ہوں خرم، اس عورت کو مزید وقت دے کر اپنی جوانی ضائع مت کرو، کل کی بجائے آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کرو۔ میں 5ویں بار امید سے ہوئی تو میری ساس نے دہائی ڈالنا شروع کر دی تھی۔ میرے گلے میں مختلف قسم کے تعویذ میرے شوہر نے لا کر ڈال دیے تھے، جس سے اسے لگتا تھا کہ بیٹا ہو جائے گا۔ شاید اس نے قرآن پاک کی وہ آیات نہیں پڑھی تھیں جس میں اللہ نے صاف الفاظوں میں فرما دیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرنا، جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تعویذ انہیں بیٹا دے دے گا۔ میں نے ہر بار کی طرح اس بار کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، خود کو وقت کے حوالے کر دیا کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ میرے انکار سے یا تعویذ نہ پہننے کی وجہ سے بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں اس بار اللہ سے رو رو کر پورے 9 ماہ بیٹے کے لیے ہی دعائیں مانگتی رہی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، جو بیٹے کے وجود سے ہی بچ سکتا تھا، لیکن میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی تو نرس نے میرے کان میں آ کر بتایا کہ آپ نے اس بار بھی بیٹی جنی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میری یہ بچی مر جائے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل اس لمحے یہی چاہا تھا، کیونکہ مجھ پر تو معاشرے کا بہت بوجھ تھا، اتنا بوجھ کہ میں کم جان عورت سہ نہیں سکتی تھی۔ میں ان حالات سے فرار چاہتی تھی۔ فرار کیا تھا، اگر میری 5ویں بیٹی مر جاتی تو میں اپنے شوہر سے مہلت مانگ لیتی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اور ساس تنقید کرتے ہوئے میرے پاس چلے آئے۔ میری ساس بولی، بہت بہت مبارک ہو بہو، تم نے 5ویں بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ اس کے لہجے کے طنز کو میں جان چکی تھی۔ میں نے بہت کہا تھا خرم کو کہ طلاق دے دو اس کرم جلی کو، مگر وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا تھا۔ خیر، میں ایک بات لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر خرم تمہیں 10 بار بھی موقع دے دے تو تم 10 بار بیٹی ہی جنو گی۔ میں چپ چاپ رحم طلب نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر بے انتہا کی صفاقی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر انتہائی قدم اٹھانے سے رک جائے۔ خرم بولا، شائستہ، 5ویں بیٹی تم ہی کو مبارک ہو، اور ہاں، میں تمہیں طلاق دے کر خود کو تم جیسی منحوس عورت سے آزاد کرواتا ہوں۔ اب تم جانو اور تمہاری ڈھیر ساری بیٹیاں جانیں، آج سے میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ مجھے اس وقت رونا نہیں آیا تھا۔ میں جی کھڑا کر کے بولی، طلاق دے دو، مگر ان بیٹیوں کا نان نفقہ اب بھی تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ تم باپ ہوگے۔ تو وہ ڈٹھائی سے ہنس کر بولا، اچھا چلو، تم مجھ سے اپنی بیٹیوں کا خرچ لے کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ جس عدالت کا بھی در کھٹکھٹاؤ گی، رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا دل ایک دم دہل سا گیا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، خرم، اگر میں تمہارا مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں لے چلوں تو؟ وہ ہنس کر بولا، سپریم کورٹ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ خرم، سپریم کورٹ سے بھی بڑی ایک عدالت ہے، اور تمہیں تمہارے ہر کام کا پورا پورا صلہ دے گا۔ اگر کبھی فرصت ملے تو قرآن پاک کو گھر کی سب سے اونچی الماری سے اتار کر پڑھ لینا، اور ہاں، ترجمہ پڑھنا مت بھولنا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی اور غصے سے بولی، ارے چل ہٹ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اس غرور کے ساتھ باہر نکلے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ ترس آنا بنتا بھی تھا، کیونکہ یہ روب، یہ تکبر انسان کو نہیں جچتا۔ انسان تو اللہ کے سامنے نہایت بے بس مخلوق ہے۔
اللہ لمحوں میں انسان کو گھٹنوں کے بل لا سکتا ہے اور منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ وہ دونوں جب چلے گئے تو میں نے اپنی نومولود بیٹی کو اپنی گود میں بھر لیا۔ میں نے اس کا منہ چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی تھی۔ میں کتنی بری ماں تھی نا، جو کم ظرف لوگوں کی خاطر اپنی بچی کے مرنے کی بد دعا کر رہی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر واپس آ چکی تھی۔ گھر میرا ذاتی تھا۔ ابو مرنے سے پہلے اپنا گھر میرے نام کر گئے تھے، بس اسی لیے مجھے در بدر نہیں ہونا پڑا تھا۔ میرا شوہر اور ساس خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو مالی نے گھر کو شیشے کی طرح چمکایا ہوا تھا۔ وہ میرے لیے سوپ بنا کر لے آیا۔ انور کو خرم نے ہی گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ انور پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور فرما بردار انسان تھا۔ انور سوپ لے کر آیا تو مجھے میری بیٹی کی مبارکباد دے کر بولا، میڈم، خرم صاحب نہیں آئے کیا؟ میں تلخ لہجے میں بولی، وہ اب کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے 5ویں بیٹی کی پیدائش پر مجھے طلاق دے دی ہے۔ انور میری بات سن کر نہ جانے کیوں پریشان نہیں ہوا تھا، بلکہ مسکرانے لگا، پھر بولا، پھر تو آپ کو ڈبل مبارک ہو۔ آپ کی جان ایسے انسان سے چھوٹ گئی جس نے آپ کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا رکھا تھا، آپ کو آپ کی مقام سے گرا دیا تھا۔ خیر، آپ آرام کریں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ انور کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ تو ایک مالی ہی ہے، جو پہلے تو مالی کی نوکری ہی کرتا تھا، لیکن بعد میں پھر کھانے بنانے میں میری مدد بھی کرنے لگا۔ بہت جلد ہی وہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح سے رہنے لگا تھا۔ غریب سا نوجوان تھا، لیکن کم ظرف نہیں تھا۔ اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ ضرور اس کی تربیت کرنے والی ماں نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا تھا۔ کچھ دن میں بستر پر پڑی رہی۔ میری بڑی بیٹیاں اسکول جاتی تھیں۔ ایک دن پری بولی، اسکول فیس ابھی تک آپ نے جمع نہیں کرائی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں بولی، تم فکر نہ کرو، صبح تک تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ پری کو تسلی دے کر میں خود بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا تو اس میں 100 کا نوٹ نکلا تھا۔ میں آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ خرم بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر ماہ لاکھوں کے حساب سے کماتا تھا، مگر اس نے کبھی میرے ہاتھ پر خرچ نہیں رکھا تھا۔ اگر وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتا رہتا تو آج میرے پاس میری سیونگ تو ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اپنے زیورات بیچ کر چلو اپنی بیٹی کی اسکول کی فیس ہی بھر دوں گی۔ میرے والدین نے مجھے جہیز میں اچھا خاصا سونا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے زیورات کے ڈبے نکالے۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈبے کھول کر دیکھے تو میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سب خالی پڑے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا سب کچھ لوٹ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بندے مجھے کس حال پر لے آئے ہیں۔ میں بڑی دیر بیٹھی روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ جب دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو میں اٹھ کر باہر نکل گئی۔ انور کھانا بنا رہا تھا۔ میں کچن میں ہی چلی گئی۔ میں بولی، انور، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولا، کہیے، کیا کہنا ہے؟ میں بولی، میری الماری سے میرے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ انور میری بات سن کر ایک دم سے بکھلا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چمچہ بھی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ بولا، آپ کو کس پر شک ہے؟ میں بولی، انور، مجھے کسی پر شک نہیں۔ مجھے انور کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آیا تھا۔ اس کا یہ سکون دیکھ کر میں بے سکون ہو گئی تھی کہ کہیں انور نے تو نہیں۔ اس سے آگے میں کچھ بھی سوچ کر خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی، انور، تم جانتے ہو کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں تم یہ کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں تنخواہ نہیں دے پاؤں گی۔ انور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں بولی، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گے؟ وہ بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں اور جاب کر لوں گا، آپ کو مہینے بھر کا خرچ دیتا رہوں گا۔ تب میں غصے سے بولی، تم یہ سب کس رشتے کے تحت کرو گے؟ انور تب میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھیں۔ وہ بولا، بیوی بن جاؤ میری، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تو انور کی بات سن کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے تو کوئی جواب بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ تب میں بولی، انور، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ انور بولا، احسان کی بات نہیں ہے میڈم، میں نے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے، تو پھر آپ سے کیوں نہیں؟
تب میں بولی، کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور 5 بچیوں کی ماں ہوں، جبکہ تم ایک جوان اور خوبصورت انسان ہو۔ وہ بولا، کم خوبصورت تو آپ بھی نہیں ہیں۔ میں انور کے منہ سے اس قسم کی بات سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں عجیب حالات میں گر گئی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں انور کو جھڑک دوں گی تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ تو بہت ہی ضدی نکلا تھا، بار بار مجھے شادی کرنے کا کہتا۔ ایک دن تو اس نے میرے پاؤں ہی پکڑ لیے تھے، تب میرے پاس کوئی اور حل نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایسا کام کہہ دیتی ہوں کہ وہ کر ہی نہ سکے اور شادی کے ارادے سے باز آ جائے۔ میں بولی، انور، میں ایک شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اگر تم مجھے روزانہ ایک سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کرو گے۔ انور حیرانگی سے مجھے دیکھتا رہا، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے انور سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گھر مالک کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ انور نے یہ سب جذبات میں آ کر کہا ہوگا۔ شام تک میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی، تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے انور کھڑا تھا۔ وہ بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، شائستہ، میں مولوی صاحب اور گوان کو لے آیا ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ میں گھبرا گئی تھی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا تھا۔ میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، مولوی صاحب نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ انور باہر سے ہی کھانا لے آیا تھا، اس نے سب کو کھانا کھلایا اور رخصت کر دیا۔ میری 5 بیٹیاں سو رہی تھیں، جبکہ میں باہر لانچ میں بیٹھی تھی۔ انور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولا، شائستہ، تمہیں حاصل کر کے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ مجھے انور کی بے سروپا باتوں پر ہنسی آتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ انور نے خود کو ایک وفادار مالی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ نہیں۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد انور میرے لیے کھانا لے آیا تھا۔ انور بولا، شائستہ، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ مجھے انور کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے اسے جھڑک دیا اور بولی، انور، تم اٹھ کر باہر چلے جاؤ، جب تک تم میری شرط پر پورا نہیں اترو گے میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ انور ایک دم سا بجھ سا گیا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھ گیا تھا، اپنے معمول کے کام نپٹا کر میرے پاس آیا اور بولا، شائستہ، میں تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ انور یہ شرط پوری نہیں کر پائے گا، ایک نہ ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میری بیٹیاں اسکول جا چکی تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے جاگتی اور پھر دودھ پی کر سو جاتی۔ ایسے میں مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر انور کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 1 برس سے میرے گھر میں مالی کا کام کر رہا تھا۔ اس کے ہونے سے بہت تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب تو میں بار بار اٹھ کر گیٹ لاک چیک کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا مجھے خود ہی بنانا پڑا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کی بہت عجیب سی حالت تھی، ایسی حالت کہ میں اسے دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا، شائستہ، میں انگوٹھی لے آیا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں چپ کر گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ صبح گھر جانے سے پہلے وہ مجھے بتا کر گیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ضرور انور نے یہ پیسے کسی سے قرض کی طور پر لیے ہوں گے اور انگوٹھی خریدی ہوگی۔ آج بھی وہ رات 10 بجے کے قریب ہی گھر لوٹا تھا، مگر افسوس کی بات یہ کہ آج بھی اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ یوں کرتے کراتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے 7 دنوں میں 7 انگوٹھیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی تھیں۔ انور کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جانتی تھی کہ اتنا قرض تو کوئی اس کو دے ہی نہیں سکتا۔ ایک غریب آدمی کو کوئی 1000 روپے دینے سے بھی ڈرتا ہے۔ 7 دنوں میں 7 سونے کی انگوٹھیاں۔ میں انور پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کچھ کھٹک گیا تھا۔ انور کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا زیور خرم نے نہیں بلکہ انور نے چرایا ہو اور وہ بیچ کر مجھے اس کے پیسوں سے انگوٹھیاں لا کر دے رہا ہو۔ میرے اندر سوالات کی بچھاڑ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی کہ اگر انور کرپٹ نکلا تو میں کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا؟ اس سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی کہ انور کے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا؟ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ کیا میں اسے پسند کرنے لگی تھی؟ کیوں؟ اس کیوں کے بہت سے جوابات تھے، مگر فی الحال میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کل انور کا پیچھا کروں گی۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ ہر روز ایک نئی انگوٹھی میرے ہاتھ میں لا کر تھما دیتا ہے۔ صبح میں بچوں کو اسکول بھیج کر فارغ ہوئی تھی۔ جیسے ہی انور مجھے بتا کر گھر سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ آج اس نے بے نقاب ہونا تھا، اسی لیے میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پھر گھر سے نکلنے کے بعد وہ 10 منٹ تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر ایک بڑی سی کالی گاڑی آئی تھی۔ انور اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انور کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ مالی تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گاڑی انور کی اپنی ہوتی تو وہ کتنا جچتا۔ خیر، میں نے ان تمام خیالات کو جھٹک دیا اور ایک رکشے کو روک کر انور کا پیچھا کرنے کو کہا تھا۔ انور آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے جا کر رک گیا۔ وہ اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا تو ماضی کے چھروکے میرے سامنے کھل سے گئے تھے۔ شادی سے پہلے میں ایک بار اس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی اور میرا انٹرویو 5 مرد حضرات نے لیا تھا اور 5 نے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، حالانکہ میرے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی۔ خیر، پھر انور کا اس آفس میں داخل ہونا مجھے چونکا سا گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بغل میں دبائے آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انور ایک کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ میں بھی سیکیورٹی والوں سے نظر بچا کر اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو ریسیپشنسٹ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ روکنے کی کوشش کی تو میں بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے انور داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو انور مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی ریسیپشنسٹ لڑکی بھی داخل ہو گئی تھی۔ وہ بولی، باس، میں نے اس لڑکی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ انور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ تب میں بولی، انور، تم اس کے باس ہو کیا؟ وہ بولا، میں گھر چلوں؟ اتنی گرمی میں چھوٹی سی بچی کو گھر سے لے کر کیوں نکلی ہوں؟ اس کو پیچھے صوفے پہ لٹا دو۔ وہ مجھے ایسے ہدایات دے رہا تھا جیسے میری بیٹی کا سچ میں وہی باپ ہو۔ میں نے اسے لٹا دیا تو اس نے مجھے گلاس بھر کر پانی کا دیا تھا۔ وہ بہت کیئرنگ تھا، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے پانی نہیں پیا تھا۔ میں بولی، انور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، شائستہ، تمہیں یاد ہے کیا 5 سال قبل تم اس آفس میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ 5 لوگوں نے تمہارا انٹرویو لیا تھا مگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ان 5 مرد حضرات میں بھی تھا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے تمہاری بات کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری ساری معلومات لے لی تھی کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس میں تمام معلومات موجود تھی۔ امی نے یہ کہہ کر تمہیں مسترد کر دیا تھا کہ تم ہمارے برابر کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ امی کو لگا کہ تم ہماری فیملی میں جچو گی نہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی، وقت آنے پر امی کو رضامند کر ہی لوں گا۔ یوں ہی 5 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر دوبارہ سے امی کو منانے کی کوشش کروں گا، مگر مجھ پر بجلی تب گری جب معلوم ہوا کہ تمہاری تو شادی 1 ہفتہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا، اسی لیے تمہارے ہجر میں پاگل ہو گیا۔ حالانکہ میں تو ایک بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی چھچھوری حرکتیں بھی نہیں کی تھیں۔ میں نے ابو کے آفس جانا چھوڑ دیا، ہر چیز سے کٹ گیا تھا۔ ابو نے میری اس حالت کے پیش نظر مجھے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ وہاں میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں بھول چکا ہوں، مگر جیسے ہی میں پاکستان آیا مجھے تم پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار تمہیں قریب سے دیکھ لوں تو شاید تم سے بیزار آ جاؤں، اسی لیے میں نے تمہارے گھر میں مالک کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مگر میں تمہیں جتنا جانتا ہوں
اتنا ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ تم حسین تھی، باوقار تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے کئی دوستوں نے تمہاری تعریف کی، تمہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، مگر تم اپنے شوہر کی وفادار ہی رہی۔ تمہارا یہ کردار مجھے تمہارا اسیر کر گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو بھی اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ ان کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی تھی نا۔ پھر تمہاری طلاق ہو گئی تو یوں لگا کہ میرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا ہو۔ تم سے شادی کی تو تم نے انوکھی شرط رکھ دی، اس لیے مجھے ابو کا بزنس پھر سے جوائن کرنا پڑا، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ میرے نام منتقل کر چکے ہیں۔ میں انور کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں تو کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ کوئی مجھ سے شدت سے محبت کرتا ہے۔ انور بولا، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے پیٹ ڈالوں، مگر تمہاری خاطر چپ رہا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ اس کو اس کی کمپنی نے فراڈ کے کیس میں جیل بھجوا دیا ہے۔ اسے 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی خرم کے لیے وکیل کرنے میں خرچ کر دی، مگر کوئی بھی وکیل اسے سزا سے نہ بچا سکا۔ اب اس کی والدہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئی ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہے۔ انور مجھے اور میری بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، جہاں ان کو دادا دادی اور باپ کا پیار ملا۔ مجھے میرے شوہر سے عزت، قدر، پیار اور مان ملا، جو خرم مجھے کبھی بھی نہ دے سکا تھا۔